روزہ کے سلسلہ میں حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری جلدی ہو اور سحری تاخیر سے۔ سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی تعجیل الافطار کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الافطار۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطاری کے سلسلہ میں جلدی کرتی رہے گی۔ اور سنن ابی داود باب ما یستحب من تعجیل الفطر کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان الیہود والنصارى یؤخرون۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دین قائم اور غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کے سلسلہ میں جلدی کرتے رہیں گے، اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، اور میرے دین کا غلبہ اسی صورت میں ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی مخالفت کرے۔ جب تک میری امت یہود و نصارہ کے مخالف رہے گی اس وقت تک دین قائم رہے گا۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت ابو درداء روایت فرماتے ہیں امر رجل یقوم علی نشء من الارض فاذا قال قد وجبت الشمس افطر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بلند جگہ پہ چڑھاتے اور فرماتے سورج کی جانب دیکھو، جیسے ہی وہ فرماتے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً ہی افطار فرما دیتے، افطاری پہلے فرماتے اور افطاری کی دعا بعد میں پڑھتے۔ افطاری کے سلسلہ میں تعجیل سنت ہے، لیکن تعجیل کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی سورج غروب ہی نہ ہوا ہو افطاری کر لی جائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 562 پر فرماتے ہیں مگر تعجیل افطار کے معنی یہ ہے کہ جب غروب آفتاب پر یقین ہو جائے فوراً افطار کر لے، وہم و وسوسہ کو دخل نہ دے، نہ بلا وجہ رافضیوں کی طرح شب کا ایک حصہ داخل ہونے کا انتظار کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں ایسی جلدی کہ ہنوز غروب میں شک ہو حرام و مفسد صوم ہے، یعنی جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے اس وقت کسی چیز کا انتظار نہ کرنا چاہیے بلکہ فوراً افطار کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر چند منٹ احتیاط کی بنا پر تاخیر کر دی جائے تو یہ کوئی مکروہ نہیں ہے۔ کراہت کے سلسلے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں وہ یہود و نصارہ کی موافقت سے بچنے کے طور پر آئی ہیں، اور یہود و نصارہ افطاری کے سلسلہ میں اس وقت تک تاخیر کرتے تھے جب تک تارے نہ نکل آئیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی مکمل صراحت ہے، سند صحیح کے ساتھ ابن حبان کے اندر ہے لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم۔ فرمایا میری امت میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطاری کے سلسلہ میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ یعنی جو کراہت ہے جس کے اندر ممانعت آئی ہے وہ اتنی تاخیر کرنا ہے کہ تارے نکل آئیں، لیکن اگر چند منٹ احتیاط کی بنا پر تکمیل فرض کے لیے تاخیر کر دی جائے تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ کیلنڈر بنانے والا بھی آخر انسان ہے اور وقت کے اندر بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ اگر چند منٹ بھی افطاری پہلے کر لی گئی تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ بلکہ آج کل عام طور پر جو کیلنڈر چھپواتے ہیں پنکھوں کی مشہوری اور اپنی دکانوں کی مشہوری والے، یہ تو علم توقیت کے ابجد سے بھی ناواقف ہیں۔ ایسے کیلنڈروں کا اعتبار کرنا تو حرام ہے۔ یہ علم توقیت اتنا مشکل ترین فن ہے، یہ دکاندار تو کیا جانے، اکثر علماء بھی اس سے ناواقف ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 568 پر فرماتے ہیں اوقات صحیح نکالنے کا فن جسے علم توقیت کہتے ہیں، ہندوستان کے طلباء اکثر علماء سے غافل ہیں، نہ وہ درس میں رکھا گیا نہ حیات کی درسی کتابوں سے آ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اکثر علماء بھی اس سے غافل ہیں، اور ناچیز نے اس کا تجربہ کیا، ناچیز نے اس کے حصول کے لیے یہاں سے لے کر کوئٹے تک زمین کو کھنگالا، چند مدرسین علم توقیت کے ملے اور وہ بھی ادھورے۔ جب اس فن سے علماء ناواقف ہیں تو ان دکانداروں کو کیا پتا، یہ فقط پنکھوں کی مشہوری کے لیے اور اپنی دکانوں کی مشہوری کے لیے لوگوں کے روزے برباد کر رہے ہیں۔ ان کیلنڈروں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر صحیح عالم دین کیلنڈر چھاپے تو اس پر بھی چند منٹوں کی احتیاط کر لینا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ علماء کرتے آئے ہیں۔ خود امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنا ماہر فن ہونے کے باوجود اور اس فن کا امام ہونے کے باوجود، اس فن کا مجدد ہونے کے باوجود کہ آپ کے دور میں بڑے بڑے علماء کو اس فن میں ٹھوکرے کیا جمپ لگے ہیں، لیکن امام احمد رضا نے علم توقید کی صحیح صورت پیش کی ہے۔ بارہا تجربہ کیا گیا کہ آپ کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے وقت دیکھا جائے تو وہی سحری اور افطاری کا وقت بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام احمد رضا 5 منٹ احتیاطی شامل فرمایا کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 568 پر فرماتے ہیں، میرے نقشوں میں بریلی کسی سحری و افطاری میں 5 منٹ کی احتیاط ہوتی ہے، اور دوسرے شہروں کا تقریبی وقت بھی اسی صحت کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ کم و پیش 4-5 منٹ احتیاطی رہیں۔ اب یہ جو 4-5 منٹ احتیاطی شامل کیے جا رہے ہیں یہ تکمیل فرض کے لیے ہیں، لہذا اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، اور اسلاف امت کا وتیرہ رہا ہے۔ میرے پاس خواجہ احمد میروی میرا شریف کے جو بڑے بزرگ تھے اور پھر پٹھان سرکار کے خلیفے تھے، ان کا رسالہ مغربیہ فارسی زبان کے اندر ناچیز کے پاس موجود ہے، وہ 10 منٹ احتیاطی شامل فرمایا کرتے تھے، اور یہی حال تاجدار گولڑا کا تھا۔ یہ کیوں کیا جاتا؟ اس وجہ سے کہ اگر چند منٹ بھی افطاری پہلے ہو گئی تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ نہ فقط روزہ ضائع ہوگا بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سنن نسائی کبریٰ کے اندر اور ابن خزیمہ کے اندر اور ابن حبان کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے حاشیہ میں ہے وصححہ ووافقہ الذہبی کہ امام ذہبی نے اس کی موافقت فرمائی ہے اور اس روایت کو صحیح فرمایا ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں آرام کر رہا تھا، 2 شخص آئے، میرے بازوؤں کو پکڑا اور انتہائی دشوار گزار پہاڑی پر مجھے لے گئے، اور مجھے کہا اسعد یا رسول اللہ، اس پہاڑی پر چڑھیے۔ فقلت انی لا اطیقہ، میں نے کہا میں اس پہاڑی پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو فقال، ان دونوں نے کہا انا سنسہلہ لک، ہم تمہارے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ فصعدت، فرماتے ہیں کہ میں پہاڑی پر چڑھا، میں نے شدید آوازیں سنی، میں نے پوچھا یہ آوازیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ ثم انطلق بی، فرماتے ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ أَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ أو كما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اس پہاڑی پر سے آگے لے جایا گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو پنجوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے جبڑے چرے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ میں پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری وقت سے پہلے کر دیا کرتے تھے، لہذا افطاری کے سلسلہ میں انتہائی احتیاط چاہیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ چند منٹ اگر تاخیر ہو گئی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ اجلت والی ساری روایتیں بیان کرنے کے باوجود اور اتنے بڑے محدث اور عاشق رسول ہونے کے باوجود 5 منٹ احتیاطی شامل فرما رہے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ لہذا لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر اپنا روزہ برباد مت کریے اور اس وعید شدید کا مستحق نہ بنیے، بلکہ جب تک مکمل یقین نہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اس وقت تک افطاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور سورج کے غروب ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مشرق کی جانب سے سرخی غائب ہو جاتی ہے اور سیاہی چھا جاتی ہے۔ جب مشرق کی جانب سے سرخی غائب ہو جائے اور سیاہی چھا جائے تو اس کا مطلب ہے سورج غروب ہو گیا، اور اگر مشرق کی جانب سرخی پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سورج ابھی برقرار ہے، اسی وجہ سے تو اس کی روشنی وہاں پر پڑ رہی ہے۔ لہذا افطاری کے سلسلہ میں ان سائرنوں اور ان گھنٹیوں کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ مکمل احتیاط کرنی چاہیے۔